سیرت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام، نخل ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، پیغام سیرت النبی یہی دلچسپ سیریز لے کر آج پھر حاضر ہوا ہوں. آج کی اس نشست میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ یہ دلچسپ سیریز، جسے آپ نے اب تک تمام تر مصروفیات کے باوجود وقت نکال کر آپ نے سنا ہے، نبی کی سیرت اور سنت کو سیکھنے کے لیے، آپ کی سیرت اور سنت کے پیغام کو جاننے کے لیے انشاءاللہ آج بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. آج کے درس کا، آج کی نشست کا موضوع ہے معراج نبوی، جسمانی یا روحانی. بڑا دلچسپ موضوع ہے. میں انشاءاللہ اس پر آپ سے سیر حاصل گفتگو کروں گا. البتہ میں آپ کو یاد دلا دوں ناظرین کی پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری بات چل رہی تھی مناظر جنت اور جہنم کے بارے میں، کہ عبرت اور نصیحت کے وہ کون سے مناظر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جن سے ہوا، اور ہم سب کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت کا سامان ہے. کئی چیزوں کا ذکر میں نے کیا تھا، لیکن ایک آدھ چیزیں اور رہ گئی ہیں جو واقعی عظیم مناظر میں سے ہیں. میں ان کی بھی یاد دہانی آپ کو کراتا چلوں، اور پھر یقیناً آپ کو بتاؤں گا کہ یہ معراج جو ہمارے نبی کو ہوئی تھی وہ صرف روحانی تھی یا روح اور جسم دونوں کے ساتھ آپ نے یہ سفر کیا تھا. وہ مناظر جن کا ذکر میں آپ سے اس ایپیسوڈ میں مختصراً کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معراج کے سفر پر جہاں جنت اور جہنم کے نظارے آپ نے دیکھے، وہیں پر آپ نے دجال کا بھی مشاہدہ کیا. آپ کو حیرت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو دیکھا؟ جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جس کا ذکر مسند ابی یعلا الموصلی میں ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 108، حدیث نمبر 2720 2720. یہ حدیث سندن اور متنن صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رأیت الدجال فیلمانیا اقمر حجانا. میں نے دجال کو دیکھا، بڑا ہی عظیم الجثہ، بھاری بھرکم جسم والا، وہ چاند کی طرح سفید تھا. اس کی ایک آنکھ صحیح سلامت تھی اور دوسری آنکھ کانی. جو آنکھ صحیح سلامت تھی وہ ایسے معلوم ہوتی تھی کأنہا کوکب دری، جیسے وہ ایک چمکدار ستارہ ہو، اور اس کے بال ایسے تھے جیسے درختوں کی ٹہنیاں اور ان کی شاخیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اتنا عظیم الجثہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج ہی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا، آپ نے اسے دیکھا. ناظرین کرام، میں اس کا ذکر آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ آج کی دنیا میں جو سوشل میڈیا، اسی طرح الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی دنیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے اپنی روشن خیالی
اور روشن ضمیری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ دجال کوئی جسمانی چیز نہیں ہے، یہ تو بس انہی فتنوں کا نام ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ ڈش اور اینٹینے اور یہ ٹیلی ویژن ہے دجال، کسی نے کوئی اور نام دیا۔ اچھے اچھے لوگ، اور افسوس ہوتا ہے وہ لوگ اپنے آپ کو مفکر سمجھتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو مفکر اسلام گردانتے ہیں، اور عظیم رائٹر ہوتے ہوئے بھی یہ لکھ دیا کہ یہ دجال کوئی جسمانی ہیکل کا نام نہیں ہے، یہ تو صرف ان فتنہ پروری کرنے والی چیزوں کا نام ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جاتے ہیں، دجال کو، اس کے عظیم بھاری بھرکم جسم کو، اس کی آنکھ کو، اس کے بالوں کو، ان تمام چیزوں کا آپ نظارہ کرتے ہیں، اور آپ آ کر اپنی امت کو بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات درج ہے، اور وہ تمام لوگ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ نبی کی سنت اور حدیث اور آپ کی سیرت کو مانتے ہیں، ان کے لیے بات دلیل ہے، حجت ہے۔ آخر ایسے لوگوں کی یہ فکر کیسے قبول کی جا سکتی ہے کہ دجال وہ کسی جسمانی ہیکل کا نام نہیں، وہ تو صرف انہی فتنوں کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بدعقیدگی سے بچائے۔ بلکہ ایک صاحب، ان کا ظہور ہوا ہے، لوگوں سے بیعتیں لے رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر دجال کہاں ہے، دجال کہاں ہے، تو وہ لٹریچر اور کتابیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی امریکہ کا نام دجال ہے، اسی ٹیلی ویژن کا نام دجال ہے، اسی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا نام دجال ہے، اس لیے کہ یہ تمام فتنے اسی سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں سے ہماری اس نئی نسل کو محفوظ رکھے۔ تو میرے بھائیو، دجال ہمارے نبی نے دیکھا ہے، اس کو ہم اگر مومن ہیں تو اس غیب کے خبر پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک اور منظر دیکھا تھا کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک دریا ہے، جنت میں ایک نہر بہہ رہی ہے، اور آپ پوچھتے ہیں جبریل یہ کیسی نہر ہے، یہ کون سا دریا ہے؟ اس کا ذکر امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی 3361 نمبر کی حدیث میں کیا، 3361۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ نہر کوثر جسے آپ نے جبریل کے ساتھ جنت میں دیکھا اور جس کا نظارہ آپ نے کیا، آپ کہتے ہیں الکوثر نہر فی الجنت حافتاہ من ذہب ومجراہ علی الدر والیاقوت تربتہ اطیب من المسک ماؤہ احلی من العسل وابیض من الثلج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ نہر الکوثر، یہ جنت میں ایک نہر ہے، جنت کی ایک نہر کا نام کوثر ہے، جس کے دونوں کنارے، دونوں ساحل یہ سونے کے ہیں، اور جس کا پانی موتیوں اور یاقوت پر بہتا ہے، یعنی جس کے سنگریزے یہ موتی اور یاقوت ہیں، اور جس کی مٹی کستوری یعنی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ نہر کوثر ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دینے کا وعدہ کیا، اور جس کی خبر قرآن میں دے دی ہے۔ سورہ کوثر پڑھیے، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کوثر سے اپنے امتیوں کو جام پلائیں گے، لوگوں کو سیراب کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں کی فہرست میں لکھ دے جنہیں قیامت کے دن جام کوثر، نہر کوثر سے ملنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ملنے والا ہے۔ آمین۔ یہ وہ مناظر تھے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت اور جہنم کا نظارہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا۔ اس میں ہم سب کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ لیکن بات رہ گئی کہ آپ کی یہ معراج، آپ کو جو اسرا کرائی گئی، یہ جسمانی تھی یا روحانی؟ یعنی صرف روح آپ کی معراج پر گئی تھی یا آپ جسم کے ساتھ گئے تھے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس لیے کہ اس تعلق سے لوگوں کے نظریات مختلف ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، محترم ناظرین کرام، اسلامی خواتین، میں بتانا چاہوں گا کہ اسلام انسانوں کے نظریات کا نام نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے قرآن اور نبی کے فرمان کا نام ہے۔ آئیے ہم جائزہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی
تو وہ جسمانی تھی یا روحانی؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج جو ہوئی اصل میں یہ خواب ہے نبی کا، آپ نے خواب دیکھا کہ آپ یہاں گئے وہاں گئے اور اس طرح سیر کر کے چلے آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تو جسمانی طور سے لے جایا گیا، بیداری کی حالت میں آپ وہاں گئے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے عالم بالا کو آپ روح کے ساتھ گئے، جسم آپ کا نہیں گیا۔ لیکن ان تمام اقوال کو اگر جمع کیا جائے اور جائزہ لیا جائے، ان کا تجزیہ کیا جائے کہ کیا یہ بات کھری اترتی ہے کہ نبی کو خوابوں میں ساری چیز ہوئی ہے، یا یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے کہ نبی کو مکے سے بیت المقدس تو لے جایا گیا ہو جسم کے ساتھ، لیکن وہاں سے عالم بالا کو آسمانوں کی سیر پر آپ خواب میں صرف روح کے ساتھ گئے ہوں، جسم کے ساتھ نہیں؟ یا معاملہ یہ ہے کہ آپ روح اور جسم دونوں کے ساتھ مکے سے بیت المقدس بھی گئے اور بیت المقدس سے عالم بالا کو بھی آپ نے روح اور جسم دونوں کے ساتھ سفر کیا ہے؟ جی ہاں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، جو اسرا آپ کو کرائی گئی، اسرا اور معراج یہ دونوں روحانی اور جسمانی بیداری کی حالت میں ہوئی ہے۔ جی ہاں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا تو اس کا لب و لہجہ آپ دیکھیے، اللہ نے کیا کہا۔ سورہ بنی اسرائیل سورۃ نمبر 17 کی پہلی آیت پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کے اللہ نے یہاں پر اپنی عظمت، اپنی قدرت کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے خود اپنی تعریف کی، یعنی یہ نبی خود نہیں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ایسا اور ایسا کیا، میں نے یہ اور یہ نہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اللہ نے کہا بعبدہ، اپنے بندے کو اللہ نے سیر کرائی، راتوں رات لے کر گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ اب اگر آپ لفظ عبد پہ غور کریں گے، عبد کا مطلب ہے بندہ، صرف روح کا نام بندہ نہیں ہے، یا روح کو جسم سے الگ کر دیا جائے تو صرف جسم کا نام بھی بندہ نہیں ہے، روح اور جسم دونوں پر عبد کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی پاکی اللہ نے بیان فرمائی اور اللہ نے سبحان الذی کی تعبیر کا استعمال فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا ایک مظہر ہم انسانوں سے بیان کر رہا ہے کہ کس طرح وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنے بندے کو راتوں رات وہ لے کر کے جائے، اور یہ صرف اسی کے لیے ممکن ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو اللہ نے یہاں لفظ عبد کہا۔ دوسری بات اسی واقعے میں ہے کہ جبریل علیہ السلام براق لے کر آئے، سواری، اور وہ براق اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور لے کر کے چلے، اور اس براق کو لے جا کر کے بیت المقدس میں باندھا۔ جی ہاں، میں پوچھتا ہوں، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ آپ کو جو معراج ہوئی یہ جسمانی نہیں روحانی تھی، خواب میں ایسا کچھ ہوا، بیداری میں نہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ آخر براق جیسے سواری کی کیا ضرورت تھی؟ روح کو سواری کی کیا ضرورت؟ وہ تو کوئی جسم ہوتا ہے جسے سواری کی ضرورت، بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر صرف آپ روح سے گئے تھے، خوابوں میں آپ گئے تھے، تو آپ کو براق جیسے سواری پر بٹھانے اور لے جانے کی ضرورت آخر کیسے؟ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ہیں، براق جیسی سواری کی ضرورت کسی جسم کو ہوتی ہے، صرف روح کو نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح اور جسم کے ساتھ گئے۔ اسی طرح سے آپ قرآن کریم کی دوسری آیت جہاں اللہ نے اسراء اور معراج کا ذکر کیا ہے، آپ سورہ نجم کی آیت نمبر 13 سے لے کر 17 پڑھیے۔ اس میں اللہ ایک آیت ذکر کرتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، کہ آنکھ نہ بہکی، نظر نہ بھٹکی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے، نظر نے، اور وہ نظر دھوکہ نہیں کھائی، بھٹکی نہیں، بہکی نہیں، اور نہ حد سے آگے اس نے تجاوز کیا۔ میں پوچھتا ہوں، اگر معاملہ صرف خواب کا ہوتا تو اس سے بصر کا تعلق کیا ہے؟ اس سے بالکل صاف واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح دونوں کے ساتھ گئے۔ جس طرح مکہ سے آپ بیت المقدس گئے، ایسے ہی بیت المقدس سے عالم بالا کو بھی آپ نے روح اور جسم دونوں کے ساتھ سفر کیا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ فلاسفہ نے یہ کہا ہے، جو عالم فلکیات کے ماہرین ہیں، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا، انہوں نے اس الحاد اور بے دینی کو رواج دیا کہ انسان جب زمین سے اوپر کی طرف سفر کرتا ہے تو ایک اسٹیج، ایک مقام وہ آتا ہے جہاں پر آکسیجن ختم، ہوائیں نہیں ملتی ہیں، بلکہ اس کے بعد اگر کچھ ہے تو وہ آگ اور زمہریر ہیں۔ وہاں پر اگر کوئی جسم جاتا ہے تو وہ جل سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کو معراج ہوئی تو آخر کیسے ہوئی؟ آپ کا جسم اس فضا کو کراس کرتے ہوئے کیسے گیا جہاں پر نہ ہوا نہ آکسیجن، بلکہ اگر ہے تو سراپا آگ یا زمہریر ہے؟ یہ ان کے چھوڑے ہوئے شوشے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ وہ اللہ رب العالمین جو ہم سب کا خالق ہے، جس کے تمام تر معجزے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ زمین ہماری آنکھوں کے سامنے مختلف گل بوٹے، مختلف پیڑ پودے، مختلف فروٹس اگال رہی ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کیا اس اللہ رب العالمین کے لیے یہ بات بعید ہوگی کہ وہ اپنے بندے کو اگر لے جانا چاہے، آسمانوں کی سیر کرانا چاہے، تو اس فضا کو کراس نہیں کرا سکتا؟ اللہ اکبر! انسانوں نے اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت سے تشبیہ دے دیا، گویا اللہ کی طاقت کو انسانوں نے اپنی طاقت سمجھ لیا اور اپنی طاقت کی طرح اس کو مان کر کے اس طرح اس کا انکار کر بیٹھے۔ تو میرے بھائیو، محترم بہنوں، آپ بالکل اپنا عقیدہ اور ایمان درست رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خصوصیت تھی جو کسی اور کو اللہ نے نہیں دیا، صرف آپ کو اس کے لیے چنا تھا، اور اس کی گواہی تو صرف اپنوں نے نہیں، غیروں نے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آپ براق پر بیٹھ کر مسجد اقصیٰ گئے، آپ نے اس براق، اس سواری کو آپ نے ایک جگہ باندھا، اور پھر جبریل علیہ السلام نے اس سواری کو پھر سے وہاں کے ایک پتھر میں سوراخ کیا، اور سوراخ کر کے اسی کے اندر رسی لپیٹی اور اس طرح سے باندھا۔ آپ اندازہ کیجئے، اس کی گواہی وہاں کے بہت بڑے پادری نے دیا۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے، قیصر روم کے دربار میں ان کا جانا ہوا، بادشاہ روم کے پاس ان کی حاضری ہوئی، اتفاق سے وہاں پر وہ پادری بیٹھا ہوا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کی رات بیت المقدس کا نگہبان اور اس کا متولی تھا، بیت المقدس کا نگہبان اور اس کا رکھوالا تھا۔ ابو سفیان کو جب دربار میں بلایا گیا اور قیصر روم نے ان سے کچھ سوالات کرنے چاہے، تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے چاہا تو کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو کہیں یہ ہمارے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ مجھے جھٹلا نہ دیں، اور پھر آئندہ میری کوئی بات قیصر روم کے پاس قابل قبول نہ ہو اور میرا انکار کر دے، اس لیے میں احتیاط سے میں کام لیتا رہا۔ لیکن میں نے یہ ضرور کہا کہ اس نبی کے جھوٹا ہونے کے لیے تو یہ کافی ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس گیا اور واپس بھی آ گیا، حالانکہ ہمیں خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کو جانے کے لیے 40 دن لگتے ہیں۔ تو کیا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن وہیں پر بیٹھا ہوا ایک پادری، اس نے جواب دیا کہ ہاں، یہ بات جو ابو سفیان بیان کر رہے ہیں، میں گواہ ہوں کہ یہ نبی وہاں گئے ہیں۔ اور اس نے پھر اپنا واقعہ بیان کر کے سنایا کہ ایک رات جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، میرا معمول تھا کہ جب میں رات کو سوتا تھا تو بیت المقدس کے مسجد اقصیٰ کے تمام دروازے میں بند کر دیا کرتا تھا۔ میں نے اس رات بھی تمام دروازے بند کیے، ایک دروازہ جب اس کے پاس میں آیا کہ بند کروں تو میں اپنے آپ کو عاجز پا رہا ہوں، میں اسے بند نہیں کر پاتا۔ میں نے کچھ اور لوگوں کو آواز دیا، میری مدد کرو، دیکھو یہ دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوتا۔ لوگ آئے اور لوگوں نے میری مدد کی، لیکن اس کے باوجود ہم اسے بند نہیں کر سکے، ہم اسے بند نہیں کر سکے۔ کچھ اور ماہروں کو بلایا گیا کہ ذرا دیکھو، انہوں نے آ کر کے رپورٹ پیش کی کہ اوپر کے چھت
اور نیچے کی زمین کے دباؤ میں یہ دروازہ آ گیا ہے، اس لیے اس کو رات میں ہم نہیں بند کر سکیں گے، اسے چھوڑ دیا جائے، ہم صبح اس کے لیے کوئی تدبیر سوچیں گے۔ وہ پادری کہتا ہے کہ وہ دروازہ یوں ہی چھوڑ دیا گیا، وہ دروازہ یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر وہی پادری کہتا ہے کہ صبح کو جب میں نے آ کر کے دیکھا تو میں نے اس کے بغل کے ایک پتھر میں دیکھا کہ وہاں سوراخ ہے اور کوئی چیز باندھی گئی ہے، کوئی چیز وہاں باندھی گئی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ شاید اسی وجہ سے ہم یہ دروازہ نہیں بند کر پا رہے تھے کہ اللہ کے کسی نبی کی آمد تھی یہاں پر۔ اس پادری نے گواہی دی کہ ابو سفیان، میں اس واقعے کا گواہ ہوں کہ وہاں پر اس رات کسی نبی کی آمد ہوئی تھی اور ہم وہ دروازہ بند نہیں کر سکے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا بتاؤ، ناظرین کرام، یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں ہے، فیصلے آپ کرو کہ اگر نبی صرف خواب میں گئے تھے تو دروازے کے بند ہونے یا نہ ہونے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ خواب میں تو انسان کہیں بھی جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اپنے بنگلوں میں، اپنے روم میں سویا ہوا ہے، لیکن وہ امریکہ پہنچ جاتا ہے، وہ فرانس پہنچ جاتا ہے، وہ جرمنی کی سیر کر کے آ جاتا ہے، وہ مختلف ملکوں میں پہنچ جاتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کر کے وہ آتا ہے۔ اس کے لیے نہ بند دروازے کوئی اہمیت رکھتے ہیں، نہ کھلے ہوئے دروازے کی اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں اس پادری کی گواہی کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ سیر کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ سے عالم بالا کو بھی اپنے اسی جسم اور روح کے ساتھ گئے اور پھر راتوں رات واپس آ گئے۔ آخر یہی تو وہ معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے جب ذکر کیا تو وہ انکار کر بیٹھے، انہوں نے انکار کر دیا، آپ کو جھٹلایا۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ آپ یہ کہتے میں نے خواب دیکھا ہے تو یہ کون سی بڑی بات تھی؟ چلو بھائی، انہوں نے خواب دیکھا ہے، دیکھا ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ گئے اور آپ نے بتایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا تھا، اس پر ان لوگوں نے، کفار مکہ نے تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف روح نہیں، صرف خواب نہیں، بلکہ جسم کے ساتھ آپ گئے تھے اور آپ کی روح بھی آپ کے ساتھ تھی۔ بلکہ مجھے کہنے دیا جائے کہ سیرت کی کتابیں آپ پڑھیے تو یہ واقعہ معلوم ہو جانے کے بعد بہت سارے نو مسلم جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ واقعہ سنا اور یہ چیز ان کی عقل سے ماورا ٹھہری، ان کی عقل میں یہ بات نہ جا سکی، تو وہ مرتد ہو گئے، بددین ہو گئے، وہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ آخر معاملہ اگر صرف خواب کا ہوتا تو یہ کون سی بڑی بات تھی؟ وہ بھی کہتے کہ چلو کوئی بات نہیں، انہوں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں تو انسان پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کر کے آ جاتا ہے، یہ بھی چلے گئے ہوں گے۔ لیکن نہیں، انہوں نے اس لیے ارتداد اختیار کیا، وہ اس لیے مرتد اور بددین ہو گئے کہ ان کے لیے بات محال تھی کہ ایک انسان جسم اور روح کے ساتھ عالم بالا کی سیر پر جائے اور راتوں رات واپس آ جائے۔ محترم ناظرین کرام، اپنا عقیدہ ہمیں درست کر لینا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس عظیم خصوصیت سے چنا کہ آپ کو اسراء کرائی، معراج کی توفیق اللہ نے آپ کو دی، یہ ہمارے اپنے نبی ہی تھے جنہیں اللہ نے چن لیا، جن کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ اور یہ معراج جسمانی اور روحانی دونوں تھی، بیداری کی حالت میں تھی، خواب کی حالت میں نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے کو درست کرنے اور اس کے مطابق ہی ہمیں لوگوں میں تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے عقیدہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہوا تو انسان کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اور حیرت تو یہی کہ بڑے بڑے لوگ اس کے منکر ثابت ہوئے۔ ہم یہی کہیں گے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہے سیدھے اور سچے عقیدے کی ہدایت کر دے اور جسے چاہے اس سے موڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تو اسے سیدھی راہ کی طرف موڑ دے، آمین۔ وقت ہو گیا ہے، اس لیے اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ آپ معراج سے واپس آتے ہیں تو دوسرا مرحلہ وہ کون سا ہے جو اسلام کی فتح و سربلندی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین۔